بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ دیکھیے ان ابواب کو پڑھنے سے پہلے اور اس کی تکمیل سے پہلے میں تھوڑی سی اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ عرض کر دوں کہ پیچھے جو ابواب ہمارے پاس سے گزر رہی ہیں یہ ابواب سترہ کے ابواب ہیں، اور سترے کے ابواب میں سب سے پہلے روایات میں سترے کی حیثیت اور سترے کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ سترے کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا زور دیا، حتیٰ کہ ایک شخص کو بد دعا تک دے دی کہ وہ آپ کے اور سترے کے درمیان سے گزرا کہ قطع صلاتنا قطع اللہ اثرہ، اور اللہم اقطع اثرہ، یہاں تک کہ اس کو بد دعا بھی دی، وہ شخص معذور بھی ہو گیا۔ یعنی اتنی اہمیت تھی۔ پھر فرمایا کہ القلب الاسود الشیطان، کالا کتا شیطان ہے، اس کو سامنے سے نہ گزرنے دو۔ یقطع صلاۃ الرجل اذا لم يكن بين يديه قید آخرۃ الرحل، الحمار والقلب الاسود والمرأة۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں روایات میں گزری ہیں، ہم نے ان کو ڈسکس کیا، ہم نے ان کو پڑھا، اور ان روایات سے ہمیں جو چیز سمجھ میں آئی کہ نماز کو یہ چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے سے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ اس سے قطع خشوع مراد ہے، اصلا نماز کا توڑنا مراد نہیں ہے، لیکن دراصل احادیث خود اپنے آپ کو بیان اور اپنے آپ کو واضح کر دیتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ہم آگے جیسے جیسے پڑھ رہے ہیں یہ باتیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ تو یہ وہ روایات ہیں، اذا صلی احدکم الی غیر سترۃ فانہ یقطع صلاتہ الکلب والخنزیر والیہودی والمجوس والمرأة، یزیانہ اذا مروا بین یدیہ علی قذفۃ بحجر۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس نوعیت کی روایات ہم نے پڑھی ہیں، سمجھی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے استثناء کے ابواب پڑھنا شروع کیے۔ ٹھیک ہے، کہ پہلا باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، کہ امام کا سترہ جو ہے اس کے جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے سترہ ہے۔ اور پھر اس کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کتنی پابندی کی کہ تمر بین یدیہ فما زال یدارکها حتی لصق بطنہ بالجدار، آپ نے اپنے پیٹ کو دیوار کے ساتھ جوڑ لیا تاکہ آپ کے آگے سے وہ بکری کا بچہ گزر نہ سکے۔ پھر اگلی روایت کے اندر بہمہ کا ذکر ہے، اس روایت میں بہمہ کا ذکر ہے، اگلی روایت میں جدیون کا ذکر ہے، بکری کے بچے اور بھیڑ کے بکرے کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو روکتے رہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آگے ابواب قائم کیے ہیں۔ المرأة لا تقطع الصلاۃ، عورت آگے سے گزرتی ہے یا عورت آگے ہے تو اس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ دراصل یہ اس چیز کا بیان ہے جو ہم نے اوپر بات کی، تاکہ جس سے بات آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس سے قطع صلاح مراد نہیں ہوتا، قطع خشوع مراد ہوتا ہے۔ اور اصل نماز جو منقطع نہیں ہوتی وہ ان کے ابواب یہ ہیں، اس کی احادیث یہ ہیں، جن کا پہلا حصہ کل ہم نے پڑھ لیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ آج ہم پڑھیں گے تاکہ اس سے چیز سمجھ میں آئے۔ تو اس سے قطع خشوع مراد ہوتی ہے، اصلا نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ تو اس سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے، اور تطبیق کی وجہ بھی کیا ہے، وہ وجہ بھی ان روایات میں آ رہی ہے، کیونکہ آج ہم سارا پڑھ لیں گے تو اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز انشاءاللہ آج کی روایت میں بالکل واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ پہلی چیز تو ہم نے پڑھ لی کہ عورت کے آگے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، اور بعض جگہوں پر خشوع بھی قطع نہیں ہوتا، خشوع بھی منقطع نہیں ہوتا۔ بعض مقامات ایسے جیسے بیوی آگے لیٹی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے خشوع قطع نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے جو روایت ہے، وبالسند المتصل منا الى امام ابي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جئت على حمار۔ یہ الفاظ اس روایت کی حضرت عثمان بن ابی شیبہ کی روایت کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد تحویل ہے حدثنا القعنبی،
عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عتبة عن ابن عباس انه قال. ٹھیک ہے، اوپر کی سند اور نیچے کی سند میں تھوڑا سا فرق ہے. اوپر کی روایت بالکل ایک الگ معنی میں ایک الگ رو سے چلتی آ رہی، اور نیچے کی روایت ایک الگ رو سے چلتی آ رہی ہے. اس کو دوبارہ میں چاہوں گا کہ ہم اس کو دیکھیں. دیکھیے عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عباس. ٹھیک ہے، نیچے کی روایت میں بھی یہ دیکھیے ابن شہاب زہری تک سب ایک ہے. یہ سند ایک ہے. یہ سند زہری تک ایک ہے. البتہ جو ہے ان مالک ان قانبی ہے. ٹھیک ہے، یہ اگلی سند کے آگے جو ہیں ان مالک قال حدثنا القانبی، اور یہاں پہ جو دو حضرات ہیں یہ متعدد ہیں. ٹھیک ہے، اب وجہ اس کی ہے کہ عن الزہری اوپر استعمال کیا اور یہاں پر ابن شہاب استعمال کیا. تو اب یہ دیکھیے ان حضرات کی اتنی احتیاط ہے کہ کس نے زہری استعمال کیا، کس نے ابن شہاب استعمال کیا، اس کا بھی انہوں نے فرق کیا، اور پھر آگے روایت کو ذکر کیا. تو جو روایت میں فرق ہے وہ بتا دیا. آگے الفاظ میں بھی فرق ہے، وہ الفاظ بھی واضح کر دی کہ جئت علی حمار، کہ میں گدھے پر آیا. اور یہاں پہ الفاظ میں تبدیلی ہے. اقبلت راکبا علی اتانی، دیکھیں دونوں باتیں ایک ہی ہیں. اقبلت راکبا جئت علی حمار، میں گدھے پر سوار ہو کے، لیکن اقبلت راکبا یہ بھی وہی ہے کہ میں آیا سوار ہو کر، علی اتانی گدھی پر سوار ہو کے آیا. تو دونوں میں دیکھیے جتنا فرق ہے محدثین نے اتنی بات کو اچھے طریقے سے واضح کر دیا کہ کون سی روایت میں کون سے الفاظ ہیں اور کون سی روایت کس معنی میں آ رہی ہے. حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن جتنا فرق ہے محدثین نے اتنے فرق کو بالکل واضح کیا ہے تاکہ وہ بات بعین ہی آگے منتقل ہو. چنانچہ یہ تو روایت کا فرق ہے، اور روایت کا فرق ساری بات ہے ہمیں سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے. اقبلت راکبا علی، اور معنی بھی ہم نے سمجھنا ہے. اقبلت راکبا علی اتانی، میں آیا راکبا علی اتانی گدی پر سوار ہو کر، وانا یومئذ، میں اس دن قد ناہزت الاحتلام، میں بالغ ہونے کے قریب تھا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. فمررت بین یدی، میں آپ لوگوں کے سامنے سے گزرا، بعض الصفی، بعض صفوں کے آگے سے گزرا. فنزلت، میں اترا. فارسلت الاتان، میں نے گدی کو چھوڑ دیا، ترتع، تاکہ وہ چر سکے. ودخلت فی الصف، اور صف میں داخل ہوا. فلم ينکر ذلک احد، اور کسی نے مجھ پر نکیر نہیں کی، کسی نے مجھے برا نہیں کہا، کسی نے مجھے منع نہیں کیا کہ بھئی یہ جو میں نے کیا یہ میں نے کیوں کیا اور کس طریقے سے کیا. اس کے یعنی اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے جو بنیادی جو ماخذ ہے حدیث کا کہ فارسلت الاتان ترتع، میں نے گدی کو چھوڑ دیا کہ وہ چر سکے، وہ چارہ چر سکے. ظاہری بات ہے اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو سمجھنی چاہیے. کہ فمررت بین، یہ بین یدی بعض الصف، میں بعض صف کے آگے سے گزرا. تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صف بنی ہوئی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے. تو چونکہ منی میں تھے تو منی میں ظاہری بات ہے صف کتنی بڑی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابہ، تو صف کی بڑائی کتنی بڑی ہوگی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور منی میں آج خیمے لگے ہوئے ہیں، زمانے میں تو خیمے نہ تھے نا. خیف کے تو بعض صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، صف کے
کچھ حصے کے آگے سے گزرے. تو یہ واقعہ سمجھ لیں حج کا ہوا، واقعہ حج کا ہوا. اور جو سخت ترین واقعہ وہ تبوک کا ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے، تو ظاہر بات ہے تبوک ہوا 9 ہجری میں، اور حج جو ہے وہ بعد میں. تو صف کے بعض حصے کے آگے سے گزرے. اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ صف بنی ہوئی ہے، یہ صف بنی ہوئی ہے، تو میں یہاں سے گزرا ہوں. بعض صفوف کے سامنے سے گزرا. تو یہ بات ہو سکتی ہے. آگے فارسلت الاتان، اور میں نے گدی کو چھوڑ دیا ترتو، تاکہ وہ چر سکے. تو ظاہری بات ہے وہ جو چرے گی تو ان مقامات پہ چرے گی، ٹھیک ہے، ان مقامات پہ چلے گی جو کہ لوگوں کے سامنے سے گزر رہی تھی. تو گدی بھی لوگوں کے سامنے سے گزری، اور وہ اس نے چرنا بھی شروع کر دیا. تو بہر صورت اس سے نماز قطع نہ ہوئی، اور کسی نے ہمیں اس کے اوپر نکیر نہیں فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ جو باب باندھا ہے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ کیا اس روایت میں کہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس بمنا، آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اوپر اس کے ساتھ امام بخاری نے ایک لفظ کا اضافہ فرمایا جو ان کی روایت ہے، الی غیر جداری، آپ دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کو سترا بنا کے نماز پڑھا رہے تھے. تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تو، اور پھر اس کے ساتھ باب بندہ ہے، باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، جیسے ہماری پیچھے روایت گزر چکی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر سترہ موجود تھا نبی علیہ السلام کے سامنے، مگر وہ دیوار نہیں تھی جس کا سترہ ہوتا. لیکن بہرحال یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو واضح کیا. مگر اس کے ساتھ ایک دوسری بات حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ واضح فرما رہے ہیں. امام ابو داؤد نے ساتھ سمجھایا، اور اس کے بعد جو بات واضح کر رہے ہیں وہ یہ ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ھذا لفظ القانبی، یہ الفاظ قانبی کے ہیں. یعنی اوپر ایک روایت، اوپر کی جو روایت عثمان بن شیبہ سے بھی ہے اور قانبی سے ہے. تو یہ الفاظ جو ہے وہ قانبی کے ہیں، وہ اتم، اور وہی الفاظ اتم ہیں. قال مالک، امام مالک اس مسئلے کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، انا ارا ذلک واسعا اذا قامت الصلاۃ. امام مالک فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وسعت ہے جب نماز کھڑی ہو جائے. بزل کے اندر حضرت نے جو معنی اس کا بیان فرمایا ہے وہ معنی صحیح نہیں ہے، اور یعنی اس میں تسامح ہوا ہے. یہ حضرات دیگر محدثین جو کہ علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کے شاگرد ہیں ان کا بھی بیان ہے، اور اس طریقے سے دوسری شروحات سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے. خود امام مالک کی جو موطا ہے اس کے اندر بھی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، انا ارا ذالک واسعا اذا قامت الصلاۃ. ایک لفظی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو سترہ نماز سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، نماز شروع ہونے کا ہے. نماز شروع ہوتے وقت اس کا دھیان، نماز شروع ہو گئی تو اب سترے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ انا ارا ذالک واسعا اذا قامت الصلاۃ. فرمایا کہ صف میں داخل ہونے کے لیے، صف میں انا ارا ذالک واسعا، میں سمجھتا ہوں کہ وسعت ہے اذا قامت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو چکی ہو، کہ صف میں پیچھے سے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو صف میں آگے سے بھی داخل ہو کر صف کے آگے سے صف میں آگے کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی صف کے آگے سے گزر کر بھی صف میں داخل ہو سکتا ہے. یعنی ایسی صف بنی ہوئی ہے، تھوڑا سا مٹانا پڑے گا اس کو. ایک صف بنی ہوئی ہے اور صف میں جگہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس صف بنی ہوئی ہے اور صف میں جگہ موجود ہے. تو اب اس صف میں داخل ہونے کے لیے یہاں سے داخل ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی داخل ہو سکتا ہے، دونوں کی اجازت ہے. تو انا ارا، میرے خیال میں ذالک واسعا اذا قامت الصلاۃ،
جب نماز کھڑی ہے تو اس میں وسعت ہے کہ نماز کی آگے سے گزر سکتا ہے، کہ امام کا سترہ موجود ہے، لہذا امام کے آگے سے نہ گزرے، صف کے آگے سے گزر جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دوران نماز وضو ٹوٹ گیا تو آپ اپنے ناک پہ کپڑا رکھیں اور صف کے آگے سے گزر جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں مذاکرے والی بات نہیں ہے۔ تو کیونکہ سترۃ الایمان امام سترۃ الایمان خلفہ، امام کا سترہ پیچھے والوں کے لیے سترہ ہے، تو یہ روایت اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔ چنانچہ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے دیکھیے، روایت اسی طرح ہے اور ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ابي الصحباء قال تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند عند ابن عباس، کہ ہم آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، ہمارا مذاکرہ چل رہا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مجلس میں، ٹھیک ہے، عند ابن عباس، ہم حضرت ابن عباس کے پاس ان کی مجلس میں مذاکرہ کر رہے تھے، تو فقال، تو اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جئت انا وغلام من بنی عبد المطلب علی حمار، میں اور ایک لڑکا جو بنی مطلب کا تھا، ہم دونوں آئے گدھے کے اوپر، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، فنزل ونزلت، میں بھی، وہ بھی نہ اترے اور میں بھی اتر گیا، وہ لڑکا بھی اتر گیا اور میں بھی اتر گیا، وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ، اور ہم نے گدھے کو چھوڑ دیا، امام الصف، صف کے آگے، فما بالاه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اس کی پرواہ نہیں فرمائی۔ وجاءت جاریتان، اور اسی دوران دو بچیاں من بنی عبد المطلب، بنی عبد المطلب کی، فدخلتا بین الصف، وہ صف میں داخل ہوئیں، فما بال ذالک، کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ بعض حضرات نے کہا یہ تعدد واقعہ ہے اور بعض حضرات نے کہا نہیں ایک ہی واقعہ ہے، لیکن بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعہ اوپر والے واقعے سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اوپر واقعہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اوپر واقعہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ اس واقعے کا ایڈیشن ہے، یعنی کچھ اور بات اس واقعے میں یاد آئی تو سمجھ میں آیا کہ گدھے پر صرف وہ سوار نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ ایک اور بھی ساتھی تھا اور دو بچیاں بھی تھیں، لیکن اگلی روایت میں آتا ہے، اگلی جو روایت میں بات آ رہی ہے وہ اس میں کچھ اور اضافہ ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ روایت میں اضافہ ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی الگ سے بات ہو۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وداود بن مخراق الفريابي قال حدثنا جرير عن منصور بهذا الحديث باسناده قال فجاء جاریتان، بھی اسی سند کے ساتھ اور بھی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ فجاء جاریتان من بنی عبد المطلب، دو بچیاں جو بنی عبد المطلب، اقتتلتا، دونوں آپس میں لڑائی کر رہی تھی، فاخذهما، تو ان دونوں کو پکڑ لیا، پھر لڑو نہیں تھی، قال عثمان، عثمان نے کہا، عثمان بن ابی شیبہ مراد ہیں یہ جو اوپر ہیں، ففر بینہما، ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دی، قال ابو داؤد فنزع احداہما، امام ابو داؤد فنزع احداہما من الاخرى، دونوں میں سے دونوں ایک دوسرے سے لڑائی کری تھی، فما بال ذلك، کسی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، یعنی بچیوں کا سامنے سے گزرنا کسی کے لیے کوئی ایسا اچنبے والی بات نہیں تھی کہ کوئی اس بات کی پرواہ کرتا۔ اچھا، بعض روایت میں یہ واقعہ مینا کا ہے، بعض روایت میں یہ واقعہ عرفہ کا ہے، اسی وجہ سے بعض حضرات نے کہا یہ تعدد واقع پر محمول ہے کہ وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے، حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے، لیکن بعض جگہوں پر یہ حدیث کا مزاج ہے، آپ اس کو سمجھ لیجئے، ذہن میں رکھیے، نوٹ کر لیجئے گا کہ حدیث کا مزاج ہے کہ ایک سند کے ساتھ جو روایت نقل ہو رہی ہے وہ اسی درجے تک رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک جگہ پر آتان کا ذکر ہے تو دوسری جگہ پر حمار کا ذکر ہے، تو دونوں کو الگ الگ کر کے بیان فرما دیا، لیکن یہ ہے کہ روات کے تعدد سے اس واقعے میں توسع پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک واقعہ ایک روایت میں تھوڑا سا ہوتا ہے دوسرے، جیسے انما الاعمال بالنیات، حالانکہ دوسری تعدد واقعہ کو کا اس میں بیان نہیں ہے، بلکہ اسی حدیث کو بعض حضرات نے اور وضاحت کے ساتھ، بعض حضرات نے کسی اور وضاحت، بعض حضرات نے کسی اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس حدیث کے اندر وہ توسع پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے الفاظ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے روایات کے اندر، جس سے محدثین کو بہت مزہ آتا ہے،
کہ کہ اس کے اندر یہ بات. باب من کان القلب لا یقطع الصلاۃ. میں نے عرض کیا کہ پہلے نمبر پر المرأہ کا ذکر ہے، ٹھیک، المرأہ کا ذکر ہے. دوسرے نمبر پر حمار کا ذکر ہے کہ اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی، اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی. اور تیسرا القلب کی بات تھی، کتے کی بات تھی، تو اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اس سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی. چلیے جی روایت کو دیکھتے ہیں. ابھی قال حدثنا عبد الملک بن شہاب، ابو عبد الملك بن شهاب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس. یہ روایت حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صغار صحابہ میں سے ہیں. حضرت قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی بادیۃ لنا، ہم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی بادیۃ لنا، ہم اپنے گاؤں میں تھے، ومعه عباس، ہمارے ساتھ عباس تھے. فصلى فی صحراء، فصلى آپ نے نماز پڑھی، فی صحراء، صحرا میں، لیس بین یدیہ سترۃ، ان کے سامنے کوئی سترہ نہیں تھا. وحمارۃ لنا، اور گدھا جو ہمارا تھا، وکلبۃ، اور ہمارا جو ہماری، وحمارۃ گدی تھی، وکلبۃ، اور کتیا تھی، تعبثان بین یدیہ، آپ کے سامنے کھیل رہے تھے. فما بعد ذلك، آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں فرمائی، آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں فرمائی. یعنی اس سے سمجھ میں آ گیا کہ جب آپ کے سامنے گدی اور کتیا کھیل رہے تھے تو آپ نے کوئی پرواہ نہیں فرمائی کا معنی کیا ہوا؟ یعنی نماز پہ کوئی بھی اثر نہیں ہوا، نماز اپنی جگہ صحیح رہی، برقرار رہی. اب دیکھیے آگے اس کی بھی بات ہوگی، گدھے کی بھی بات ہوگی، اور کتے کی بھی بات ہوگی. اس کے بعد آگے ایک جامع باب آ گیا، اور جامع باب کیا کہہ رہے؟ باب من قال لا يقطع الصلاۃ شیء، نماز کو کوئی بھی چیز نہیں توڑتی. اس سے بات باب واضح ہوگی. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب ہمیں لا يقطع الصلاۃ شیء وذرؤوا ما استطعتم، کوئی تمہارے آگے سے گزرتا ہے تو روکو اس کو. فإنما هو شیطان، وہ شیطان ہے. لیکن لا يقطع الصلاۃ شیء، نماز کو دراصل کوئی چیز نہیں توڑتی، ہاں اس کی خشوع کو توڑتی ہے، جو کہ اوپر کی روایت سے ان روایت کے ساتھ تطبیق ہے. لہٰذا ہم روایت میں تطبیق دیں گے، ہم روایت میں تضاد کو بیان نہیں کریں گے، نہ ہی ہم اس کے تضاد کو سمجھیں گے. کہ ایک ہی شخص اگر دو باتیں بالکل مختلف کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کو تطبیق دینی چاہیے، نہ کہ اس کو اس میں ایسا معاملہ کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا ابو الوداك قال مر شاب من قریش بین یدی ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ایک بچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرا. وهو یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے. فدفعه، آپ نے اس کو روکا. ثم عاد، پھر وہ فدفعه ثلاث مرات، آپ نے 3 مرتبہ اس کو روکا. فلم منصرف، جب آپ نماز پڑھ چکے اور پیچھے مڑے تو قالا، آپ نے فرمایا، ان الصلاۃ لا یقطعها شیء، نماز کو کوئی چیز توڑتی نہیں. لیکن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ادرؤوا ما استطعتم فانه شیطان، تم روکو اس کو، ہر چیز کو جو آگے سے گزرے، کیونکہ وہ شیطان ہے. یعنی وہ شیطانی حرکت کر رہی ہے، وہ حرکت شیطانی، لہذا اس چیز سے بچو. چنانچہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی. آگے امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہم اس بات کو تطبیق دیتے ہیں، مگر کیسے تطبیق دیتے ہیں ذرا دیکھیے. قال ابو داؤد، اس جملے نے ساری بات واضح کر دی. اذا تنازع الخبران عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہیں بظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول شدہ باتوں میں تنازع معلوم ہو رہا ہو، اختلاف معلوم ہو رہا ہو،
نظر الی ما عمل به اصحاب، تو دیکھا جائے، الی تو دیکھا جاتا ہے، الی ما عمل به اصحابہ رضی اللہ عنہم من بعدہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے کیا عمل کیا، آپ کے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ وہ چیز بنیاد ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا طرز عمل، کہ یہاں پر تطبیق دی جائے گی یا پھر ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے، تطبیق ہے یا ترجیح ہے، اس بات کو واضح کیا جائے گا عمل صحابہ سے، تو صحابہ کرام کے اعمال سے سمجھ میں آئے گا۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ ساری بات بیان فرما دی کہ اس کو فَدْرَوْ اِدْرَوْ مَسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، اس کو روکو کیونکہ وہ شیطان ہے، مطلب روکنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ نماز کا خشوع منقطع نہ ہو۔ وہی بات ہوگی جو شروع سے ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ بات میری مکمل ہوگی آپ کو آج کے سبق کے حوالے سے یا کل کے سبق کے حوالے سے یا پہلے کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں 1-2 منٹ انتظار کروں گا، اور اس کے بعد نہ کوئی سوال نہیں ہے تو سمجھ لیں آسان سی بات ہے، کوئی مشکل بات تو ہے، سبق ختم کر۔ امام ابو داؤد کے حوالے سے یہ سوال بہت اہم ہے کہ امام ابو داؤد کون سے فقہ کو مانتے ہیں۔ حضرات محدثین، حضرات فقہا نے اس پہ بڑی بحث کی ہے۔ بات یہ ہے کہ، اور مجھے یہ بات بڑی انسپائرڈ کرتی ہے کہ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے انسان، اور ان کے فقہ کے حوالے سے ہم پریشان ہیں کہ یہ کون سے فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کون سے فقہ، یعنی اتنے غیر متعصب بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، ایسے غیر متعصب قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے فقہ کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ کون سے فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عجیب ان کی ذات ہے، کیا عجیب ان کی زندگی ہے۔ البتہ جو راجع معلوم ہوتا ہے وہ راجع یہی ہے کہ امام ابو داؤد حنبلی المسلک ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ انہوں نے براہ راست امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی کی ہے، تو ان سے براہ راست روایات نقل فرمائی ہیں۔ جب روایات براہ راست نقل فرمائی ہیں، اور جب براہ راست روایات نقل فرمائی ہیں تو پھر ساری باتیں واضح یہی ہوتا ہے کہ ان کے شاگرد ہیں، اور اس کے ساتھ عموماً امام ابو داؤد نے آخری ابواب وہ قائم کیے جو کہ امام ابو داؤد کے مسلک کے مطابق ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے حضرات یہ اصل میں کسی کے مقلد نہیں ہوتے تو اصول میں مقلد ہیں، لیکن فروع میں یہ مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں۔ اصول میں تو یہ مقلد ہوتے ہیں، لیکن فروع میں یہ لوگ مجتہد فی المذہب ہوتے ہیں۔ مجتہد فی المذہب یہ ہوتا ہے کہ اصلاً تو وہ اپنے امام کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، لیکن فروع کے حوالے سے اس کے اپنے اجتہادات ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کبھی کسی حدیث کی بنیاد پر اپنے امام کے مسلک کو ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ امام کا مسلک بھی کسی حدیث کی تائید میں ہوتا ہے، وہ کسی حدیث کے معاملے میں ہوتا ہے، مگر معاملہ اس طرح ہوتا ہے۔ بطور مثال ہمارے پیچھے ایک باب گزرا ہے فجر کی سنتوں، فجر کی نماز کے حوالے سے۔ فجر کی نماز کے حوالے سے ہے کہ اگر تمہیں تکبیر کا وقت مل گیا تو فجر کی نماز پڑھ لو، تمہاری ہو جائے گی۔ جمیع حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر مکمل فجر کی نماز نہ ملی تو نماز نہیں ہوتی۔ مکمل فجر کی نماز کا فجر کے غروب ہونے سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ یہ جمیع حنفیہ کا مسلک ہے، اور جمہور حنفیہ یہ کہتے ہیں، مگر حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے لہٰذا ہماری رائے یہی ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ جمیع حنفیہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو
جمی حنفیہ بلکہ جمہور امت، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، وہ سب یہ مانتے ہیں کہ نماز جنازہ میں فاتحہ جو ہے وہ بطور دعا پڑھنا درست نہیں ہے، جبکہ حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سنت ہے کہ فاتحہ کو بطور دعا پڑھ لیا جائے، پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دیگر حضرات کے نزدیک غیر مستحب ہے، حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مستحب ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے معاملات کہ وہ کچھ احادیث ایسی سامنے آ گئیں کہ جن احادیث کا جمہور حنفیہ، جمہور مالکیہ، حنابلہ انہوں نے جواب نہیں دیا، تو مجتہد فی المذہب حضرات ایسا ہے کہ وہ توسع رکھتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مجتہد فی المذہب کبھی حنفی مسلک کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، کبھی شافی مسلک کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، کبھی مالکی کے مطابق۔ جس سے ہمارے پاس، میرے پاس ایک مسئلہ ہے، ایک صاحب نے اپنی بہو کے ساتھ دسترازی کی اور ان کے شوہر جو ہے وہ جماعت میں گئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا بھی ہم تو بچے چھوٹے چھوٹے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، تو کچھ نہیں کر سکتے، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے استاد جی کے پاس جائیں۔ استاد جی کے پاس گئے تو استاد جی نے فرمایا کہ آپ شیخ صاحب کے پاس جائیں، شیخ الاسلام صاحب کے پاس جائیں، کیونکہ شافی مسلک کے اندر اس کی توسع ہے۔ تو جو ایسا مفتی ہو جس کی تمام دلائل پر نظر ہو تو وہ مجتہد فی المذہب ہو جاتا ہے، یعنی اس کا درجہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دلائل کو دوسرے دلائل پر ترجیح دے سکتا ہے۔ ہم جیسا ہر آدمی جس کی دلائل پر نظر ہی نہ ہو، صرف دو لفظ حدیث کے پڑھے ہیں اور سمجھتا نہیں دلائل کی بنیاد کو، ظاہر بات ہے وہ ایک ملکہ ہے جو آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے ایک عورت ہے جس نے بچے پیدا کیے ہیں، اس کے اندر وہ بصیرت ہے بچوں کے حوالے سے جو 100، 200، 1000، 10,000، 50,000، 1,00,000، 2,00,000، 10,00,000، 50,00,000، 50 لاکھ، 1 کروڑ مردوں میں وہ بصیرت نہیں ہو سکتی جو اس ایک عورت میں ہے۔ اس نے درد سے بچے کو جنا ہے، اس نے تکلیف میں بچے کو جنا ہے، 1 کروڑ مرد اس کو مل کر سمجھ نہیں سکتے جو کہ درد عورت کو ہوا، جو تکلیف عورت کو ہوئی، کیونکہ حالانکہ وہ چھوٹی سی چیز ہے۔ تو ایسے مجتہد فی المذہب، یعنی ان کو وہ بصیرت حاصل ہوتی جو مجھ جیسے 1 کروڑ طلبہ، 1 کروڑ مدرسے کے پڑھے ہوئے حدیث کے طالب علم، وہ اس فہم تک نہیں پہنچ سکتے، اور وہ فہم ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی۔ تو امام احمد ابن حنبل بھی بلا معذرت امام ابو داؤد بھی بلا شبہ انہی حضرات میں سے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے کبھی انہوں نے شوافع کو ترجیح دیا روایات کے اندر، کبھی انہوں نے حنابلہ کو ترجیح دیا، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان کے حوالے سے یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ واضح طور پر البتہ ان کا حنبلی المسلک ہونا راجح معلوم ہوتا ہے عند الفقہاء۔ یہ بڑا اچھا سوال تھا، اس لیے میں نے کہا وضاحت سے کر دوں، حدیث کے طالب علم کو یہ بحث معلوم ہونی چاہیے۔ یہ سب شعبہ کے، جی ہاں، یہ سب شعبہ کے استاد حدیث نمبر 710 میں میرے پاس سے کھل نہیں رہی، کوئی مسئلہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ابراہیم بن الاسود، جی ابراہیم بن الاسود یہ تابعی ہیں، یہ روایت نمبر 710 میں گزرے، یہ نہیں، ابراہیم بن الاسود تابعی نہیں ہے، جی ابراہیم بن الاسود تو ان کے شاگرد ہیں۔ ان عائشہ و ان عائشہ، یہ عائشہ اور ہیں، یہ سیدنا، جی 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 ابراہیم بن الاسود تابعی ہیں، معذرت، کیونکہ یہ روایت مختلف سندات سے وہ روایت سامنے نہیں تھی۔ ابراہیم بن الاسود تابعی ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے، ابھی آپ اس روایت کے حوالے سے کل دوبارہ پوچھ لیجئے، بات تو واضح ہے۔ اللہ اکبر۔ جی سوال ہے کہ اگر میں اپنے پاس سے روایت میں نے کھولی ہے، لیکن یہ میں یہاں سے سمجھا نہیں پاؤں گا آپ حضرات کو، یہ کل ہم اس کو دوبارہ انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں۔ اگر مسجد میں کوئی ہمارے سامنے سے گزرے تو گناہ ہے، ہمیں گناہ ملے گا یا اس کو ملے گا؟ جی اس کو ملے گا، آپ کو گناہ نہیں ملے گا، گناہ اس کو ملے گا، کیونکہ روایت میں واضح ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے تو وہ 1 سال تک کھڑا رہے، 40 سال تک کھڑا رہے، 40 دن تک کھڑا رہے، اس کے حوالے سے ہم نے روایت کو پڑھا ہے۔ شکر الحمدللہ آپ لوگوں نے سوالات کیے، سوالات کرنے سے سبق میں فائدہ پیدا ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔
جب کوئی اور گزر رہا ہے تو ظاہر بات ہے گناہ اس کو، البتہ ہمارے ذمے جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ کے اشارے سے اس کو روکیں، اور ہاتھ کا اشارہ جب اس کے سامنے جائے گا تو ظاہر بات ہے اس کو رکنا چاہیے، اگر پھر بھی نہیں رکا تو پھر ظاہر بات ہے وہ شیطان۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔